والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ وزن قیامت کے دن حق ہے، جس کا ترازو بھاری ہو گیا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد کا تذکرہ فرمایا، توحید، رسالت اور قیامت۔ مکی صورتوں میں اکثر یہی ہے، کیونکہ انکار کرنے والے لوگ، توحید کا انکار کرنے والے، رسالت کا انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، وہ باقی چیزوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں وہ دوسری چیزوں کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ سرے سے توحید کا انکار کرتے تھے اور اپنے آپ کو، اپنے اس نظریے کو قیاس کرتے تھے دنیا کے بادشاہوں پر کہ ایک بادشاہ پورے ملک کو خود نہیں چلا سکتا، اپنے ماتحت افراد متعین کرتا ہے، وزراء متعین کرتا ہے، ڈیوٹیاں لگاتا ہے، امور کو تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں جو نظام چلایا ہے اس کو بھی تقسیم کر رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جب مر جائیں گے اس کے بعد کیا اٹھنا ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، اب آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے باپ دادا جو مر گئے ہیں وہ تو نہیں اٹھے ابھی تک، تو اس کا مطلب ہے ہم نے نہیں اٹھنا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں ان نظریات کو بیان فرمایا۔ مذکورہ آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تلنے والے اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن حق ہے، اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال تین طرح ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق اقوال کے ساتھ ہے، زبان سے ادا ہو رہے ہیں، کچھ کا تعلق ہے اعضاء کے ساتھ، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، یعنی اس میں انسان کی زبان بھی استعمال نہیں ہوئی اور انسان کے اعضاء بھی استعمال نہیں ہوئے، محض نیت کی تو وہ عمل بھی لکھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرے تو اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور اگر اس کو کر لے 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کے اخلاص کی بنیاد پر اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرے تو وہ نہیں لکھا جاتا۔ جب برائی کرے گا تو اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا اس نے برائی کی ہے۔ تو یہ جو نیت ہے یہ اس پر بھی عمل لکھا جا رہا ہے، تو اس کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن۔ وزن کیسے ہوگا؟ بعض لوگ انکار کرتے آئے ہیں اس وزن کا، اعمال کا وزن کیسا ہے، اس کا تو وجود نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں کتاب التوحید کا تذکرہ کر کے ان لوگوں کا رد کیا جو وزن کا انکار کرتے تھے، جہمیہ اور اسی طرح دوسرے فرقے، اور اس پر احادیث کا ذکر فرمایا۔ وہ اپنی عقل پر دین کو تولتے ہیں، جو بات عقل میں نہیں آئی اس کو رد کر دیا، اور آج تک یہ فتنہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ قیامت کے دن وزن ہوگا۔ آج تو سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ایسی چیزیں جن کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا ان کا وزن ہو رہا ہے۔ ہوا کا وزن ہوتا ہے، انسان کے جسم میں جو حرارت ہے اس کا وزن ہوتا ہے، اور اسی طرح موسم جو ہے اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود نظر نہیں آتا، ہاتھ میں نہیں آتی، لیکن ان کا وزن ہو رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے اعمال کے وزن پر بھی پوری طرح قادر ہے، اور انسان کے جو اعمال ہیں ان کا وزن، وہ ایمان اور اخلاص، دو چیزیں اس کی بنیاد ہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل کیا ہو، پھر اس کے بعد اس عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو جتنا زیادہ اس میں اخلاص ہوگا اس عمل کا وزن اتنا زیادہ ہوگا۔ جتنا اس میں اخلاص میں کمی آئے گی اتنا وزن میں کمی آئے گی۔ چاہے بہت بڑا اس نے عمل کیا، مثال کے طور پر حج کیا، اس نے ایک بڑا عمل ہے، لمبا عمل ہے فرائض میں سے، اگر وہاں اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے اور کوئی چیز مقصود نہیں ہے تو
اس صورت میں اس حج کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اب اتنا بڑا عمل اگر اس نے اس لیے کیا ہے کہ میرے دنیا میں میرے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ لگایا جائے، یا لوگ یہ کہیں کہ یہ بھی حاجی ہے، میری بات پر اعتماد ہو، تو اتنا بڑا عمل اس ریاکاری کی بنیاد پر، اخلاص کے ختم ہونے کی بنیاد پر پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان ایسا آئے گا جس کو سب کے سامنے لایا جائے گا، اور اس کے اعمال اس کے سامنے ظاہر ہوں گے، تو وہ 99 دفتر اس کے اعمال کے لکھے ہوں گے، برائیوں کے 99 دفتر، اور ایک دفتر تا حد نظر مد بصر، جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے ایک دفتر، اور اس کے سامنے اس کو کھولا بھی جائے گا۔ پھر وہ جب دیکھے گا تو سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے، اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں تو ابھی جہنم میں گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا کوئی نیک عمل، تو اس کے سامنے کوئی نیک عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک عمل ظاہر فرمائیں گے، بطاقہ، جو ایک ورق ایک ٹکڑے پر ہوگا، اور اس پر صرف اخلاص کے ساتھ کلمہ لکھا ہوا ہوگا جو اس نے زندگی میں ایک مرتبہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جا کر تولو، وہ کہے گا کہ ما هذه البطاقہ بهؤلاء السجلات، کہ ایک ٹکڑا کاغذ کا اور اتنے بڑے دفتر اس کے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ تلوائے گا تو اس کا ایک کلمہ جو اس نے اخلاص کے ساتھ کہا ہے وہ اس کا وزن ہو جائے گا، اور 99 دفتر والا پلڑا وہ اٹھا ہوا ہوگا، یہ اس کے اخلاص کا وزن ہوگا، اخلاص کی بنیاد پر۔ ایک روایت میں ہے، ابن ابی الدنیا ایک کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام قیامت کے دن حشر میں ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے ان کے یہ اولاد ساری گزر رہی ہوگی، جنتی بھی جہنمی بھی، تو ایک آدمی جس کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو وہ اسے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کیوں لایا اس کو لے جا رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے اس کے تو اعمال میں نیکی نہیں ہے، یہ سارے گناہ کر کے آیا ہے، تو اس لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور درخواست کریں گے کہ آپ کا امتی، اس کو تو فرشتے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، تو آپ ذرا ان کے لیے کوئی سفارش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کو آواز دیں گے تو وہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس کے اعمال نامے میں تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس نے مجھ پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، تو وہ عمل میرے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ عمل پیش ہوگا تو پھر ترازو وزن ہوگا، تو وہ درود شریف جو اس نے ایک دفعہ پڑھا ہے، اس کی برکت سے اس کے سارے گناہوں پر وہ غالب آ جائے گا، تو جس کی بنیاد پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال قیامت کے دن یہ وزن ہونے والا ہے، اور ان وزنوں کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا۔ اور یہ جو اعمال ہیں قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ صورت عطا کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے، صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ انسان کے پاس موت کے بعد آتا ہے، اور اسی طرح یہ نماز آتی ہے قیامت کے دن، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ جو حدیث شریف میں ہے جو آدمی صحیح نماز نہیں پڑھتا تو یہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ میں مار دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نماز کی ادائیگی کے بعد اس کی صورت بن جاتی ہے۔ اور بھی احادیث میں کثرت سے نماز کے متصور متشکل ہونے کی کئی ساری مثالیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کے جو اعمال ہے اس کا وزن ہے، اور وزن قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا۔ تو چھوٹا عمل اخلاص کے ساتھ ہو تو اس کا وزن زیادہ ہوگا، بڑا عمل ہے اخلاص کے ساتھ اس کا وزن اس سے زیادہ ہوگا۔ جتنا انسان کے اندر اخلاص ہوگا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اس وزن کی بنیاد پر۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کا وزن بڑھ گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔
اور وزن بڑھنے میں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان قیامت کے دن اعمال کر کے آیا، نیک بھی برے بھی، اگر نیک اعمال بڑھ گئے ہیں برائیوں کے باوجود وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے نیکیوں میں اعمال، برے اعمال اور نیک اعمال برابر ہوں گے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک نیکی لاؤ تاکہ یہ پلڑا بھاری ہو جائے، پھر تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ گھومے گا، اپنے اماں ابا بھائی بہن سب کے پاس جائے گا، اور قریبی رشتہ دار اور دوست سب کے پاس جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ آج ہمارا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل غافل ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں مارا پھر رہا ہوگا تو ایک آدمی ایسا کہ جس کی اعمال نامہ میں صرف ایک نیکی ہوگی، باقی ساری برائیاں، تو وہ اس کی پریشانی دیکھ کر وہ کہے گا میں نے تو ویسے ہی ادھر ہی جانا ہے، تو چلو تیرا کام تو نکلتا ہے۔ وہ اس کو اپنے اعمال نامے سے جو ایک ہی نیکی ہے وہی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، لیکن اس دن کیونکہ ماں باپ بھی جواب دے رہے ہیں اور تعلقات کاٹ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس احسان پر دونوں پر احسان فرما دیں گے۔ اس کی نیکی اس کے پاس آئی ہے جس کی وجہ سے اس کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ یوں جنت میں جائے گا، اور اس کے اس پر احسان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں بھیج دے گا۔ تو بہرحال قیامت کے دن وزن ہونا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں جن کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ اور انسان جو بھی عمل کر رہا ہے اس کا وزن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ذرے کے برابر بھی جس کا نیک عمل ہے تو وہ بھی تولا جائے گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی جس کا گناہ ہے وہ بھی تولا جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں گناہوں کو ہلکا سمجھ کر اختیار کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ جب آگ جلائی جاتی ہے چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، اس وجہ سے ہمیں اسے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان قیامت کے دن الحق حق ہے، فمن ثقلت، جس کا بھاری ہو گیا موازینہ ترازو اس کا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔